بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم سامعین، اردو لیکچر کے ساتھ میں ہوں اویس نواز۔ اردو لیکچر میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، اردو لازمی 12ویں جماعت کے لیے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کی مکمل تیاری، خواہ وہ حصہ نثر ہو، حصہ نظم ہو یا حصہ غزل، اس کتاب میں موجود تمام ٹاپکس کی تیاری کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے موجود ہے حصہ نثر کی فہرست، اور اس کے بعد جو ہے وہ حصہ نظم آتا ہے اور اس کے بعد حصہ غزل۔ تو عزیز طلبہ، ہم شروعات کریں گے، اپنا آغاز کریں گے آج کے لیکچر کا حصہ نظم کی پہلی نظم جواب شکوہ، جس کے مصنف ہیں، جس کے شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی نظم کی جانب۔ عزیز طلبہ، نظم کو شروع کرنے سے پہلے شاعر کے حوالے سے کچھ جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی میں سیلکوٹ کے ایک معزز خاندان میں ہوئی اور آپ کی وفات 1938 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ روایات کے مطابق اقبال کی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی۔ انگریزی اسکول سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور مرے کالج میں داخل ہو گئے۔ یہاں انہیں مولوی سید میر حسن جیسا استاد میسر آیا۔ اقبال کو فارسی اور عربی کا صحیح ذوق انہی کی بدولت حاصل ہوا۔ ایف اے کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ وہاں بھی انہیں پروفیسر آرنلڈ جیسا شفیق استاد ملا، جن کی وجہ سے اقبال کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یہاں تدریس کے فرائض انجام دیے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور وہاں بیرسٹری اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کیا۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر اس پیشے سے طبیعت جلد اچاٹ ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی۔ ایک مرتبہ جب مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ان کا نام تجویز ہوا تو انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس منصب کا اہل قرار دیا۔ علامہ اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے۔ آخری عمر میں مختلف بیماریوں نے آن گھیرا اور وہ 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ اقبال وہ ہستی ہیں جن پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز تو اسکول کے زمانے سے کیا، لیکن دورہ یورپ کے بعد صحیح معنوں میں ان کے موضوعات کا تعین ہو گیا۔ انہوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اردو کے روایتی شعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوع، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا، منظر نگاری پر انہیں عبور حاصل تھا۔ غرض اقبال کی شاعری روایات اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نباض فطرت کہا جاتا ہے۔ اقبال کو عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ اقبال کے آفاقی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال کی تصانیف کی اگر بات کی جائے تو ان کی تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، زبور عجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی، پسچہ باید کردہ اقوام شرق، مسافر، پیام مشرق، علم الاقتصاد، نثر وغیرہ۔
علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر اور تعارف کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 2 نظمیں لکھی ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک علامہ اقبال کی دوسری نظم جواب شکوہ ہے، لیکن دونوں نظموں کا تعارف اور پس منظر کو سمجھے بغیر اس نظم کو سمجھنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے نظم شکوہ 1911 میں لکھی، جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا ذکر ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال پر ان کی زبانی اللہ سے شکوہ کیا ہے۔ آپ نے شکوہ 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، جسے بے انتہا پذیرائی ملی۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کے اشعار پر اس وقت کے مشہور اخبار زمیندار میں فتویٰ شائع ہوا۔ یہ فتویٰ اس وقت کے خطیب مولوی دیدار سے لیا گیا۔ فتوے کے مطابق نظم شکوہ کا انداز گستاخانہ تھا اور ایسے اشعار کہنے والا کافر تھا، لیکن جب لوگ بدظن ہونے لگے تو علامہ اقبال نے 1913 میں نظم جواب شکوہ لکھ ڈالی، جسے ایک جلسہ عام میں سنایا تو ہر شعر پر داد کا سمندر امڑ آیا۔ نظم جواب شکوہ لاہور کے موچی دروازہ کے باہر ایک جلسہ عام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھی گئی۔ جواب شکوہ میں ہر اس شکوے کا جواب موجود تھا جو پہلی نظم شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے تھے۔ نظم جواب شکوہ کے پبلش ہونے کے بعد اکثر علماء نے اپنی گزشتہ رائے سے رجوع بھی کر لیا تھا۔ پس ثابت ہوتا ہے اقبال ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک درویش اور قلندر ہیں، جن کا واسطہ اللہ اور اس کے بندوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے بڑھتے ہیں اپنی نظم کی جانب۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ عزیز طلبہ، نظم شکوہ کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ بند نمبر 1 کے مشکل الفاظ کے معنی: طاقت پرواز یعنی اڑنے کی طاقت، ہمت یا حوصلہ۔ قدسی الاصل یعنی اصل کے لحاظ سے پاکیزہ۔ رفعت یعنی بلندی، گردوں یعنی کہ آسماں، فتنہ گر فتنہ پیدا کرنے والا۔ سرکش معنی باغی یا نافرمان، نالہ بے باک بے خوف شکایت یا فریاد۔ آئیے بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ حکیم العصر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی نظم جواب شکوہ اللہ کی طرف سے جوابی شکوہ ہے، یعنی عصر حاضر کے مسلمان نے اپنی ملی حالات سے دکھی ہو کر خدا کی بارگاہ میں جو شکوہ اور فریاد کی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں خدا کی طرف سے یہ اس کا جواب ہے، اور یہ بھی سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ایک درمندانہ کوشش ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شکوے کی صورت میں جو فریاد میرے دل سے نکل کر زبان اور قلم پر آئی، اس نے نہ صرف زمین پر مسلمان امت میں قرآن مچا دیا ہے بلکہ آسماں کو چیر کر عرش الہی کو بھی ہلا ڈالا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی اس فریاد نے نہ صرف اہل زمین میں ہنگامے برپا کر دیے ہیں بلکہ آسمانوں کی بلندیوں میں بھی، فرشتوں میں بھی ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ دل سے نکلنے والی بات اپنے اندر بلا کا اثر رکھتی ہے، اگرچہ اس کے پر نہیں ہوتے مگر بلندیوں کی طرف اڑنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسی دل سے نکلی ہوئی بات اور فریاد اصلی فرشتوں کی طرح پاک اور رفعت و بلندی کی ایسی خوگر ہوتی ہے کہ خاک کی پستیوں سے اٹھ کر آسماں کی بلندیوں سے گزر جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس شکوے کے پیچھے قرآن مچانے والا میرا سرکش اور بے باک عشق ہے، اس لیے میرے نالہ و فریاد نے آسماں کا سینہ چیر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، بڑھتے ہیں اپنے دوسرے بند کی جانب۔
پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ دوسرے بند کے مشکل الفاظ کے معنی: پیر گردوں معنی بزرگ آسمان، سر عرش بری معنی عرش کی بلندی پر، اہل زمیں زمین پر رہنے والا، کہکشاں ستاروں کی دنیا، پوشیدہ چھپا ہوا، شکوہ گلہ، رضواں جنت کے انتظامات سنبھالنے والا فرشتہ۔ اس بند میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میرا شکوہ عرش تک پہنچا آسمانوں کو چیر کر، تو سب سے پہلے آسمان خود بولا کہ کوئی آیا ہے، کیونکہ کوئی ہے جس نے مجھے چیر کر رکھ دیا ہے، جس کی آواز نے میرے وجود میں شگاف ڈال دیا ہے۔ آسمان کا بولنا تھا کہ سیارے بھی بولنے لگے کہ اے آسمان، ہمیں بھی لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے اور تجھے چاک کر کے عرش بری تک جا پہنچا ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس پر چاند کہنے لگا کہ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، اور چاند کہنے لگا کہ نہیں میری ہر وقت نظر زمین پر رہتی ہے اور زمین میرے نزدیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی زمین پہ رہنے والا ہے۔ پھر کہکشاں بولنے لگی کہ نہیں، کوئی آیا نہیں، بلکہ پہلے سے ہی یہیں کہیں چھپا ہوا تھا اور اب سامنے آنے والا ہے، وہ پہلے سے یہیں کہیں پوشیدہ تھا اور اب ظاہر ہوگا۔ اور پھر سب کے اظہار کے بعد رضواں یعنی جنت کے دروغے نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ وہی ہے جو مدتوں پہلے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا بھول گیا تھا، یہ اور کوئی نہیں انسان ہے۔ عزیز طلبہ، بڑھتے ہیں اپنے تیسرے بند کی جانب۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ بستی کے مکیں کیسے ہیں۔ عزیز طلبہ، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ عرش والوں معنی ساتویں آسمان والوں، تگ و تاز معنی جد و جہد، سکان زمیں معنی زمین کے رہنے والے، شوخ و گستاخ یعنی بے باک فتنہ انگیز، پستی کے مکیں کمتری میں رہنے والے۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے بند کی تشریح کی جانب۔ تیسرے بند میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ شکوے کی آواز جب عرش پر مقیم فرشتوں نے سنی تو آپس میں حیرت سے چہمہ گوئیاں کرنے لگے اور کہنے لگے ذرا سنو تو یہ آواز کیسی ہے اور کس کی ہے، ملائکہ ہو کر بھی فرشتے ہو کر بھی ہم پر یہ راز نہیں کھلتا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے اور ایک سوچ میں پڑ گئے کہ یہ آخر کس کی آواز ہو سکتی ہے، اور آپس میں گفت و شنید کرنے لگے۔ اور فرشتے اس بات پر حیرت زدہ تھے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا انسان کی رسائی آسمان تک بھی ہو گئی ہے، وہ تو ایک مشت خاک تھی، وہ تو ایک خاک کی چٹکی ہے، وہ تو خاک سے بننے والے ہیں، وہ تو پستی کے مکین ہیں، ان کو اڑنے کا فن کہاں سے آ گیا، زمین سے اٹھ کر عرش تک وہ کیسے آ سکتے ہیں، اور اگر یہ آواز واقعی انسان کی ہے تو یارو یہ بتاؤ کہ زمین پر بسنے والوں کو کسی کا کوئی ادب لحاظ نہیں آتا کہ عرش پر آنے کے سلیقے کیا ہیں، یہ پست زمین پر بسنے والے پست لوگ کتنے بے ادب اور کتنے گستاخ ہیں۔ عزیز طلبہ، بڑھتے ہیں اپنے چوتھے بند کی جانب۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے،
عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ عزیز طلبہ، چوتھے بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ برہم معنی ناراض، مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، عالم کیف فلسفے سے آگاہی رکھنے والا، دانائے رموز کم عقل مند کمیت کا علم رکھنے والا، عجز عاجزی اسرار راز کی بات، نامحرم یعنی ناواقف، ناز یعنی کہ فخر، طاقت گفتار بات کرنے کی طاقت، سلیقہ یعنی تہذیب۔ آئے چلتے ہیں تشریح کی جانب۔ اس بند میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی چہم گوئیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں، فرشتوں کی گفت و شنید ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ سخت حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، کیا یہ وہی مخلوق ہے کہ جس کو ہم نے سجدہ کیا تھا؟ یہ تو اتنا بے ادب ہے کہ اپنے خالق سے بھی برہم لگتا ہے، یہ اپنے مالک سے بھی برہم لگتا ہے۔ ویسے تو کیف و کم کا بڑا عالم فاضل بنا پھرتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ انکساری کیا چیز ہوتی ہے اور اپنے خالق کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، اس بند کے دوسرے شعر میں عالم کیف اور دانائے رموز کم یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کے معنی میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، تو اس کی تھوڑی تفصیل میں نے جو ہے وہ نچلے پیراگراف میں لکھ دی ہے۔ کیفیت اور کمیت کسی چیز یا صفت کو ماپنے کے دو پیمانے ہوتے ہیں، کیفیت یعنی کوالٹی اور کمیت یعنی کوانٹٹی۔ کسی بھی چیز کو پرکھنے اور اس کی قدر و قیمت جاننے کے دو طریقے ہیں، اردو میں اس کو معیار و مقدار کہا جا سکتا ہے۔ تو فرشتوں کو حیرانی یہ ہے کہ ویسے تو یہ انسان اپنے آپ کو معیار کا عالم فاضل سمجھتا ہے اور مقدار کی رمزوں اور رازوں کو جاننے والا بھی شمار کرتا ہے، لیکن ذرا دیکھو اسے یہ بھی نہیں سمجھ کہ عجز اور انکساری کیا ہوتی ہے۔ اس بے وقوف انسان کو ویسے تو اپنی گفتار کی صلاحیت پر بڑا ناز ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہا سکتا ہے، لیکن اس شکوے کی لے اور اس کے طرز ادا پر غور کرو تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ زمین پر بسنے والے بے وقوف اور نادان انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ عزیز طلبہ، بڑھتے ہیں اپنے پانچویں بند کی جانب۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غم انگیز مطلب غموں سے چور، افسانہ مطلب کہانی، اشک بیتاب بے چینی سے بھرپور بے چینی سے بھرا ہوا آنسو، لبریز بھرا ہوا، پیمانہ آنکھ، نعرہ مستانہ درویش کی صدا، شوخ زباں بے خوف بات کرنے والا، حسن ادا خوبصورت انداز، ہم سخن بات کرنا۔ جیسا کہ اس نظم کے پہلے 4 بندوں میں بتایا جا چکا ہے کہ جب شکوہ کرنے والے کی آواز عرش تک جا پہنچی تو کوئی بھی نہ پہچان سکا کہ یہ آواز کس کی ہے، کون ہے جو اتنی بے باکی سے خدا کے حضور ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔
آخر جنت کے دربان فرشتے رضوان نے اس آواز کو پہچانا اور کہا یہ تو ابن آدم کی آواز ہے، اسی آدم کے بیٹے کی کہ جس کو بہشت سے نکال کر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ جب اس ابن آدم کی آواز پہچان لی گئی تو اس کے بعد اس ہستی کی آواز ابھری جسے کسی نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا، وہ ہر ذرے میں موجود رہ کر بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہی آواز تھی جسے خدا کے بعض برگزیدہ بندوں نے سنا تھا اور رسول کہلائے تھے۔ اب اسی آواز نے شکوے کا جواب دینا شروع کر دیا۔ خدا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، قہار بھی ہے اور کریم بھی، اور جلیل بھی ہے اور جمیل بھی۔ لیکن شاعر کا انداز بیان دیکھیے کہ اس نے خدا کی رحیمی، کریمی اور جمال کو اس کی صفات رحمانی اور قہاری و جلالی پر ترجیح دی ہے۔ خدا اگر چاہتا تو شکوہ کرنے والے نے اپنے شکوے کی زبان اور انداز بیان میں جو گستاخانہ روش اپنائی تھی اس کی سزا کا فیصلہ کر دیتا، لیکن خدا کا جمال اس کے جلال پر غالب آیا اور اس نے اپنی تخلیق کی وہ انسان کو معاف کر دینے کا پیرایا استعمال کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اپنے شکوے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ حقیقت نہیں، افسانہ ہے۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تمہارا پیالہ بے تاب و بے قرار آنسوؤں سے لبالب بھر گیا ہے، اور اس باری تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کی تمام صفات میں سے اس کی جو رحمت کی صفت ہے وہ سب پر حاوی ہے۔ اور تو نے جس زور سے نعرہ مستانہ لگایا ہے وہ ہمارے آسمان تک تو آن پہنچا ہے، لیکن ہم تمہیں یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ تو نے اپنے حسن بیان سے شکایت کو بھی شکر بنا کر پیش کیا ہے، اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو مجھ سے ہم کلام کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، چھٹا بند دیکھیے اور اس ویڈیو کا آخری بند۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مائل بکرم عنایت کرنے کے لیے تیار، سائل سوالی، رہرو منزل کی طرف جانے والے، تربیت سکھایا جانا، جوہر قابل سیکھنے کی صلاحیت، گل یعنی گیلی مٹی، اور شان کئی ایران کے بادشاہ کے خاندان کا ذکر ہے، اور یہاں پہ صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ تو بڑھتے ہیں جی تشریح کی جانب۔ اس بند میں خدا کی طرف سے خدا ہی کی زبان میں شکوے کا جواب شروع ہوتا ہے۔ اس کا پہلا مصرع اتنا بلیغ ہے کہ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ خدا کی طرف سے جواب شکوہ کی یہ شروعات کس آن بان اور شان سے کی جا رہی ہے۔ خدائے رحیم و کریم فرما رہا ہے، ہم تو مہربانی کرنے پر تلے بیٹھے ہیں لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں۔ کس کی رہنمائی کریں کہ جب کوئی منزل کی طرف جانے کے لیے کمر بستہ ہی نہ ہو۔ اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہو تو ہماری سکھلائی کا تو ایک وسیع سلسلہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اگر کوئی سیکھنا ہی نہ چاہے تو ہم کس کو سکھلائیں، ہم کس کو ٹریننگ دیں، اور جس سے تعمیر آدم کی جائے اگر وہ مٹی ہی کہیں نظر نہ آئے تو ہم انسانیت کی تعمیر کا فن کس کو بتائیں اور کس کو سمجھائیں۔ ہاں، اگر کوئی مانگنے والا ہو تو ہم اسے شان کئی جیسی شوکت و سطوت عطا کر دیتے ہیں، جاہ و جلال عطا کر دیتے ہیں، رتبہ و عزت و مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ڈھونڈنے کے لیے نکلنے پر تیار ہو تو اسے ایک نئی دنیا بخش دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نظم جواب شکوہ کی جامع اور مانع تعریف کرنا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اور آسان الفاظ کے ساتھ ان اشعار کی تشریح کر سکوں۔
اس ویڈیو میں نظم جواب شکوہ کا پس منظر اور پہلے 6 بند کی مکمل تشریح کی گئی ہے۔ بقیہ 7 بند کی تشریح کے لیے میری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔